ہم ہر مسئلے کو اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں نہ دیکھیں اور ہر مسئلے کو اس چیز میں نہ لے جائیں لاکھوں کی بات کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ ہیں. اہل بیت بھی رسول کے اور صحابہ بھی رسول کے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. مباہلہ ہو گیا تھا نا تو یہاں اصحاب بھی شامل ہوئے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. ابھی میرے ذہن میں نکتہ ہے جب حضرت نے اصحاب کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کیا. حسنین کریمین کی عمر ابھی وہ نہیں ہے اور ہم ان کو ایک طرح سے اس موقع پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں آر یا پار ہے. یعنی جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے کہ صرف یا تو یس ہوگا یا نو ہوگا یا ہوگا. تو اس میں اس مسئلے کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے. یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے جیسے خیبر میں ہے. یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہوئی، مشرکین کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی. عیسائیوں کے ساتھ تلوار کی، اسلحے کی ایک بھی جنگ نہیں. اچھا کہ قرآن ہی کی آیت کہہ رہی ہے کہ رسالت ماں تم میں سے کسی کے بھی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ابنانا یہ سیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ بیٹا کہ آج بھی مباہلہ ہو سکتا ہے. جی آیت مباہلہ کہہ رہی ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، یعنی آج بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جی لعنت بھیجنا ایک سنت عمل ہوا، سنت عمل ہے. تو یہ ہمارے یہاں کیوں مشہور ہے کہ لعنت نہ بھیجو کسی پہ، لعنت جاتی ہے پلٹ آتی ہے. لعنت بھیجیں گے ہم باطل پر. مباہلہ میں بھی جو لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ باطل پر بھیجی جا رہی ہے. مثلا تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھائی یزید پر آپ لعنت بھیجیں. اگرچہ میرا وہاں موقف امام احمد بن حنبل والا ہے کہ وہ کافر تھا، بعد میں وہ کافر ہو گیا تھا. تو لعنت مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا. لعنت جو ہے یہ باطل کے لیے ہے. تو مسلمان پر کبھی لعنت نہ بھیجے، کیونکہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے اور جنت اس پر حرام ہو جائے. اور کسی مسلمان کے لیے یہ دعا کرنا. اچھا پھر یہ مباہلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ بیٹھیں اور مباہلہ کرنا شروع کر دیں. یہ بڑا ایک آخری آپشن ہے. تو پھر مسلمان سے مباہلہ کرنے کیوں اترا اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو لعنت بھی نہیں بھیج سکتا؟ کون اترا؟ وہ جیسے سعیدی صاحب والا واقعہ آپ نے بتایا. یہ وہ تو اس کو تو جو حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دے تو وہ تو گستاخ رسول ٹھہرانا. وہ فارغ ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے آپ کی طرف اس کو ہم نے فارغ کر کے کی ہے. امپورٹنٹ گفتگو رہی ہے اور جہاں پہ چنیدہ شخصیات کی موجودگی مباہلہ میں تھی، اس کا اثر سامنے والی شخصیات پہ کیا رہا، خاص طور سے ناظرین، سامعین، خود شاہد جو اصحاب رسول ہیں ان کا کیا فیڈ بیک تھا، اور پھر اس کی وجہ کیا آئی ہے. مطلب ہو سکتا تھا بہت سارے معاملات جنگ سے حل ہو جاتے ہیں، مباہلہ ہی کیوں؟ ظاہر ہے کہ اچھا یہاں سب سے پہلی چیز جو میں ایک بہت اہم بات جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی، وہ یہ کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہا ہم جائیں گے یثرب میں، ان کے ساتھ پہلے ملیں گے، بات کریں گے، مناظرہ کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی قوم کو بتائیں گے کہ ان کو نبی ماننا ہے، ان کا دین قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جب مکہ میں سرکار دو عالم نے دین کی دعوت شروع کی تھی، توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اعلان نبوت فرمایا، تو مکہ کے کفار و مشرکین پیغمبر گرامی کے پہلے اعلان کے بعد ہی دشمن ہو گئے، رسول اللہ کی جان کے دشمن ہو گئے. یعنی یہ جتنے بھی بت پرست تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں. جتنا عرصہ یہ مکہ میں رہے کفار کی طرف سے اذیت پہنچتی رہی، تکلیفیں پہنچتی رہیں، اور گلیوں میں نکلتے تو پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی. ان لوگوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ اپنے دین کے لیے کوئی دلیل دیں یا ہم اپنے دین کی دلیل بیان کرتے ہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا، نہ دلیل مانگی ہے، نہ اپنے حق ہونے کی دلیل دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ یہ اس زمانے کو پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جاہلیت تک جہالت کی وجہ سے ہی پہنچے تھے، وہ جہالت کی وجہ سے ہی جاہلیت تک چلے گئے تھے. اسی لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لائبریریاں نہیں تھیں، تعلیمی ادارے نہیں تھے، دلیل کہاں سے دیتے؟ یہ منطق کو جانتے نہیں تھے، دلیل اور برہان کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کو غلط کہا ہے، ایک نیا دین لے آئے ہیں، یہ لڑنے بھیڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اور اذیتیں دینے کے لیے اور پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گئے. عیسائی تھے پڑھے لکھے، عیسائی پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے جیسے خیبر میں ہے، یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہوئی، مشرکین کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کے ساتھ ہوئی. عیسائیوں کے ساتھ تلوار کی، اسلحے کی ایک بھی جنگ نہیں ہے. یہی ایک میدان سجا ہے جو علم کا میدان تھا، جو مناظرے کا میدان تھا. اور یہ باکس بھر کے اور کتابیں لے کر آئے، اپنی لائبریریاں اٹھا کر آئے اور رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے. یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ انہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا. تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ کم از کم جہاں علم ہوتا ہے،
علم جو ہے وہ کہتا ہے دلیل. واہ واہ واہ. یعنی لڑنے بھڑنے کے لیے وہی تیار اور آمادہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی. واہ واہ. جو جاہل ہوتا ہے، جو اپنے عقیدے کے لیے اپنے مذہب کے لیے دلیل ہی نہیں رکھتا، جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس کے بعد یعنی لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد دلیل جہالت ہے، علامت جہالت ہے. یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا ہم کوئی جاہل تھوڑی ہیں کہ ہم تلوار اٹھا لیں، ہم لڑنا شروع کر دیں. ہمارے پاس علم ہے، ہم علم کا جواب علم سے دیں گے، ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے. اس پر عیسائیوں کو ہم داد دیں گے. یہ روش قرآنی ہے. علم کا جواب علم ہی سے دینا چاہیے، تہذیب کا جواب تہذیب ہی دلیل. دوسری چیز، انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. ہاں، عیسائیوں نے اپنی شکست کو تسلیم بڑا کیا. حوصلہ چاہیے. اور بڑی بات ہے کہ تورات کے اندر جو اوصاف پڑھ کر آئے تھے، پہلی ہی گفتگو میں 99% اوصاف کا اعتراف کیا. انجیل کے اندر جی ہاں، کہ انجیل آپ میں جو کے پڑھ کے جی انجیل کے اندر انجیل کے اندر جو ہے جو پڑھ کے آئے تھے یہ نصارہ جو ہیں، وہ میری زبان سے تورات نکل گیا جیسے ان کی زبان سے یہودی نکل رہا تھا بار بار، تو وہ سودا برابر ہو گیا. پچھلے میں بھی ان کی زبان سے تورات نکل گیا تو واضح کر دیں. دونوں کا کنیکشن یہودیوں سے ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے. انجیل میں ظاہر ہے اس میں کوئی خوشبو تو یہودیوں والی نہیں دی آپ نے. اور عیسائیوں کی اور چونکہ نصارہ کی کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے انجیل ہے، حضرت نے سے کیا اس میں جو پڑھ کے آئے تھے تو ان کا وہ اوصاف. تو یہ ایک چیز، پھر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے تسلیم کیا. اچھا، انہوں نے چہرے ہی پڑھ لیے. کیوں پڑھ لیے؟ ان چہروں کے متعلق اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے، ان پیشانیوں کے متعلق وہ پڑھے ہوئے تھے. پیغمبر اکرم کا جو گھرانہ ہے، نبوت کو جو گھرانہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت، وہ علامات جو انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، ان اسی کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ اٹھا لینا بہتر ہے، یہاں مباہلہ کرنا بہتر نہیں ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ وہ اگر لے کر جائیں، تو یہ بات پہلی بات تو یہ کہ یہ میں الحمدللہ نعوذ باللہ میں کسی صحابی کی اہانت یا ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا. یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات ان کی طرف سے تھی کہ اگر تو غیروں کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے. انہیں بھی اپنے حق ہونے پر بڑا یقین تھا. اگر کیونکہ اپنے بچوں کو کٹوانے اور مروانے کے لیے کوئی آسانی سے تیار نہیں ہوتا. ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ رکھے اور کہے کہ میں اپنی نمائندگی میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیج رہا ہوں اور یہ تمہارے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت مد مقابل کا تصور یہ جاتا ہے کہ اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ خود کو اور اپنے بچوں کو لے کر آتے. اتنا آسان نہیں ہوتا. خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کرنا یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی حقانیت پر کامل ترین یقین ہو، ٹھیک ہے نا. صاحب تفسیر المیزان نے اس کے حوالے بیان کیے ہیں، علامہ غدیری نے الغدیر میں اس کے حوالے بیان کیے ہیں. وہاں مراجعہ کریں تو بہت بڑی لمبی فہرست ملے گی ان حوالوں کی کہ جہاں ان عیسائیوں کا یہ قول موجود ہے کہ جس میں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اپنے دوسرے افراد کو لے کر آئیں تو ہم مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کے افراد کو لے کر آتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا جائے گا. پھر انہوں نے پیشانیوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ پیشانی ہے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا. نورانی چہرے ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تو کوئی عیسائی نہیں بچے گا. لہٰذا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. بہرحال یہ اسلام کی فتح ہے، یہ دین مبین کی فتح ہے، یہ قرآن مجید کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی فتح ہے، یہ پیغمبر اعظم کی فتح ہے، یہ رسول اسلام کی صداقت کی فتح ہے. تو اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم ہر مسئلے کو اہل بیت اور صحابہ کے مقابلے میں نہ دیکھیں اور ہر مسئلے کو اس چیز میں نہ لے جائیں کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ صحابہ ہیں. اہل بیت بھی رسول کے اور صحابہ بھی رسول کے، ٹھیک ہے نا. وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نسبت رسول کا ہی لحاظ کرنا. ہم نسبتوں والے لوگ ہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہے پیغمبر کی نسبت کو. جس کی پیغمبر کے ساتھ جیسی نسبت ہے اس کا احترام، ہمارا احترام. یعنی مرکز تو رسول اللہ ہے نا، سرکار دو عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر پیغمبر اکرم کو کوئی فتح مل رہی ہے اور اس فتح میں ان کے ساتھ ان کے اہل بیت شامل ہوں یا ان کے دوست شامل ہوں، ہمیں وہ خوشی منانی چاہیے اگر ہم پیغمبر کے سچے پیروکار ہیں. بہت خوب. ہم نے رسول اللہ کا اگر دل و جان سے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے. بہت خوب. آپ کی بات کی تائید میں وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ حضرات تشریف لائے یعنی اہل بیت عظام تو خود مسیحی نے اپنی یعنی صحیفوں میں ان چیزوں کا ذکر سن رکھا تھا. خود قرآن بھی یہ فرما رہا ہے، آپ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ذالک مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ اور اس کا آغاز بھی یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار.
اور آگے انہی کے لیے فرمایا گیا اہل بیت اور صحابہ کے لیے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں جی، یہ عید مباہلہ جیسے ان کے ہمارے یہاں مباہلہ ہے، عید نہیں ہے، عید نہیں ہے، میں نے بتا دیا یہ صرف حضور کی عید میلاد النبی کی وجہ سے، باقی یہاں ان سے کوئی ڈسکس نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، اس دن ہم سب کا اچھے دن کپڑے ہے، پہن خوش لیں، ہیں. تحفے دے دیں. تو وہ تو اچھے کپڑے ہر وقت پہننے چاہیے. یہ جب مباہلہ ہو گیا تھا نا تو یہاں اصحاب بھی شامل ہوئے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. ابھی میرے ذہن میں نکتہ ہے جب حضرت نے اصحاب کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کی ٹیم میں سب سے زیادہ جو امین آدمی ہے وہ ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم سالانہ جزیہ اس کے ہاتھ میں دیں اور وہ آپ کو پہنچا دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح سے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں اور نجران کا جو جزیہ ہے وہ آپ نے لے کے آنا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ امین ہے، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ اس امت کا جو ہے کیا ہے، امین ہے. ایک بات. دوسری بات تھوڑا سا میں اس سے ہٹ کے ایک اور بات ہے. حضرت صاحب نے جو باتیں کہیں بالکل صحیح کہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مکہ میں اس وقت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ چونکہ قرآنی بات ہے وہاں دار الندوہ تھا، یعنی کہ وہ تاریخی واقعات سے واقف نہیں تھے، وگرنہ شعر و شاعری کے بڑے وہ ماہر تھے. تبھی تو قرآن کریم نے ان کو لاجواب کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہاں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ یہاں قصیدہ ابو طالب بھی بڑا دلچسپ ہے، میں پڑھتا ہوں. بھائی واہ واہ، ایک منٹ کی بات ہے، ایک اصل منٹ میں سے وہ تھوڑا سا وقت مجھے کم بات ہونے کی وجہ سے میں مستثنا کرنا رہ گیا. دو چلیے اب خاندان مجھے بولنے دینا، اب تو چونکہ آ گیا ڈور میرے ہاتھ میں آ گیا. عبد المطلب کا قصیدہ بھی بڑا مشہور ہے. حضرت عبد المطلب، حضرت بہت بڑا ایک عالم تھا اس وقت، ورقہ بن نوفل، جن کے پاس گئے تھے، جن کے پاس گئے تھے، ان کا بھی ایک بڑا مشہور ہے. اور کئی ایسے لوگ تھے جو اس وقت کاروباری بھی اچھے تھے اور لکھنا پڑا. رات کو ان کی محفل سجتی تھی. البتہ تاریخ کا علم جو ہے ان کے پاس نہیں تھا. ویسے عربی لغت کا، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے نا، تو یہ مکہ کے لوگ قبیلہ قحطان اور عدنان کے فصحاء اور ادبا سے تعلق رکھتے تھے. تو رات کے وقت ان کی مجلسیں سجتی تھیں. تو پھر قرآن نے کہا تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، قرآن لے آؤ. یہ نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ. کہا یہ بھی نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی صورت الفاظ کے اعتبار سے یہ لے آؤ. اور اگر یہ بھی نہیں لا سکتے تو ایک لفظ تو لے کے آؤ جو میرا محبوب دن رات پڑھ پڑھ کے تم کو سناتا ہے. واقعا کچھ تو تھا کہ ادب کا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ عرب تھے، ادب ان کے گھر کی کنیز تھی، اور شعر و شاعری وہاں بچوں کا کھیل تھا. اس کو علم سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا. دو خاندان مستثنا تھے، ایک بنو ہاشم اور دوسرا یعنی یہ قریشی سے تعلق ہے ان دونوں کا، جناب خدیجہ الکبریٰ کا خاندان. انہوں نے ورقہ بن نوفل کی بات کی ہے. ورقہ بن نوفل بت پرستوں میں سے نہیں تھے، مسیح تھے. ورقہ بن نوفل عیسائی عالم دین تھے، وہ اہل کتاب تھے. ہم بات کر رہے ہیں ان مشرکین کی کہ جو بت پرست زمانے جاہلیت میں یہ بت پرستی، یہ جو بت پرستی ہے نا، اصل میں جاہلیت بت پرستوں کو کہا گیا ہے. یہ زمانہ جاہلیت بت پرستی یعنی جہالت کی انتہا ہوتی ہے، کفر اور شرک کرنا، یہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے. جن لوگوں نے کیا ہی نہیں، یعنی یہ جو بنو ہاشم ہے انہوں نے بت پرستی نہیں کی ہے. قریش نے جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو خاندان ہے، تو یہ لوگ خاندان پڑھے لکھے تھے، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی؟ آٹے میں نمک کے برابر. تو اکثریت کو مراد دیا جاتا ہے. لیکن اس زمانے کو ہم زمانے فطرت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. بہتر ہو گیا. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور علمی سوال ہے، شاید یہ سوال آج تک نہ پوچھا گیا. میں دونوں احباب سے جواب کیسے آئے گا؟ کچھ نئی نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ وہی قرآن جس کے انداز میں یہ واضح طور سے نظر آیا، لکم دینکم ولی دین، مکہ میں یہی فرمایا گیا تھا. تو آج مباہلے میں یہ انداز مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی وہ یہ نافذ کرنے والا انداز نظر آ رہا ہے. لکم دینکم والا انداز نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آج مباہلہ ہوگا، تم میں سے یا تو ہم رہیں گے یا تم رہیں گے. یعنی اس بات پہ متفق ہونا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عرض یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اس نے یہ بتا دیا کہ اسلام مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہے کہ مناظرے کے لیے بنو نجران خود آئیں. ٹھیک ہے لے 3 دن مناظرے کے بعد جب دلیل سے بات نہیں ہوئی ہے تو بات مباہلے پر قرآن مجید کا حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے. مباہلہ میں کوئی لٹ نہیں چلانی تھی، کوئی تلوار نہیں چلانی تھی، کچھ نہیں کرنا تھا، دعا کرنی تھی. حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ مباہلہ کرنا ضروری تھا. یہاں اس بات حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے، پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یہ عمل کرنا پڑا ہے. اور وہاں پر یعنی قرآن مجید نے دونوں اصول دے دیے ہیں کہ قرآن مجید اپنے نظریات کو اور اپنے عقائد کو
حق کو ثابت کرنے کا بھی پورا حق دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بنیادی عقائد کو ثابت کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں, لیکن جبر کرنے کا حق نہیں رکھتے. جبر کرنے کا حق نہیں ہے. اس کا جواب میرے ہاں یہ ہے کہ مکہ میں نسبت تباین کی تھی, یعنی کہ مکہ والے جو تھے وہ کسی آسمانی دین کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ مشرکین تھے. اور جو نجران کے عیسائی آئے تھے ان میں اور مسلمانوں کے اندر کافی چیزیں تھیں جو ما بہل اشتراک تھیں. مثلاً وہ بھی نبی کو مانتے ہیں, ہم بھی نبی کو مانتے ہیں, وہ بھی کتاب کو مانتے ہیں تو ہم بھی کتاب کو مانتے ہیں. اور پھر قرآن کریم میں اگر وہ اصل دین عیسیٰ پر ہوں اور اصل دین موسیٰ پر ہوں تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی, لیکن اس وقت فتویٰ نہیں دیا جائے گا. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھا مسئلہ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا ہے. یہ اس پہ ہم رمضان میں پروگرام کر چکے ہیں, غالباً امین شہیدی صاحب بھی تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 50 مسلمان عورتیں ایک ایک محلے میں رہ رہی ہیں, آپ کو کیا یہودان اور عیسائی کی ضرورت پڑی. حالانکہ قرآن کی آیتیں نے اس پہ ایک مزید ٹاپک رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ خود شیعہ عقائد میں بھی اب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی دیگر نکاح کے درجات ہیں وہ ہو سکتے ہیں, مگر علامہ صاحب اتنی آسانی سے نہیں اس کو میں ٹاپک کو ختم ہونے دوں گا. یہی نجرانی یعنی مسیحی, ان کے ساتھ مباہلے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. ان مباہلہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ خود آئے اور اس کے بعد مباہلہ اس بات پہ کہ وہ تثلیث کے قائل تھے, باقی چیزیں تو سمجھ میں آ رہی تھیں, مگر پھر وہی قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ کلمۃ سوا مشترکات پہ آ جاؤ, آؤ بیٹھتے ہیں. تو اگر ٹسل ہونی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر مشترکات کے اوپر بیٹھنے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ یہودیوں کو اس لیے کہا گیا تھا, یہ یہودیوں کے لیے کہا گیا تھا کہ آؤ اور ہم اور تم ایک کلمے پر جمع ہو جاتے. اہل کتاب تو وہ بھی اس لیے کہ وہ بار بار تنگ کر رہے تھے, وہ بار بار مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے. تو انہیں یہ کہا گیا کہ دیکھیں کم از کم کسی اور بات پر نہیں آتے ہو تو تمہارا اور ہمارا خدا ایک ہے. تو وہ میثاق مدینہ وغیرہ وہ ایک معاملہ, وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہاں پر یہ اگر عیسائیوں کی بھی صورتحال یہ ہوتی, عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے, عیسائیوں کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہے, عیسائیوں کا معاملہ ان سے بالکل الگ ہے. وہ الگ مورد کی بات ہے اور یہ الگ مورد کی بات ہے. اس کا پس منظر دوسرا ہے اور اس کا پس منظر دوسرا ہے. البتہ اصول صبح قیامت تک کے لیے وعدے ہو جاتے ہیں کہ اسلام اتنی بھی گنجائش رکھتا ہے کہ اگر تم تنگ نہ کرو اور مسلط نہ ہو جاؤ تو اسلام صرف کسی ایک اشتراکی بات پر بھی تمہارے ساتھ وحدت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اسلام کا یہ پیغام موجود ہے. اصل میں اسلام کے ساتھ جتنی بھی مہادارائیاں ہوئی ہیں اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ تلوار کی جنگیں ہوں یا علمی جنگیں ہوں یا عقائد کو مسلط کرنے کی باتیں ہوں, اسلام نے دفاع کیا ہے. اسلام حملہ آور نہیں ہوا ہے. اسلام خود جا پر کسی کے اوپر اپنا تسلط قائم نہیں کرتا, مسلط نہیں ہوتا ہے. اسلام دفاع کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. بہت خوب, یہی میسیج ہے. ایک سوال جی, اس میں ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو بلایا گیا تھا اس میں عیسائی بھی شامل ہیں, یہودی بھی شامل ہیں, اور اہل زبور ہوں تو وہ بھی شامل ہیں, اہل صحیفہ ابراہیم کے ماننے وہ بھی شامل ہیں. کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں نبی مان لو جیسے محمد اللہ کا بیٹا نہیں نبی ہے, اور عیسائیوں سے یہ کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں نبی مان لو. اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ کو بھی اللہ نے بھیجا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیجا ہے اور محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے بھیجا ہے. ان کو ان کے بندے مانو. لیکن وہاں کے حالات بالکل مختلف تھے کیونکہ چونکہ تمام اقوام کو اور قبائل کو جمع کیا گیا تھا اور اسی کی روشنی میں پھر یہ میثاق تیار کیا گیا تھا. کیونکہ لیکن وہاں کے حالات اور تھے, اس کا پس منظر الگ ہے. ایک ٹیکنیکل سوال پوچھوں گا کیونکہ میری ایک آڈینس میں نے بتایا کہ یورپ میں بیٹھی ہے اور وہ دین کو ہماری انداز سے نہیں لیتے, نہیں روایتی انداز نہیں ہے بلکہ وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر جج کرتے. ٹھیک ہے, مناسب سمجھتا ہوں. ان کا ایک سوال مجھ تک پہنچا مباہلے سے, اور علامہ صاحب مفتی صاحب اس پہ ضرور توجہ فرمائے گا. انہوں نے کہا کہ دین اسلام میں جب تک کوئی بچہ 7 سال یا اس سے زائد عمر یعنی بلوغت میں نہ آ جائے, اس پہ جب تک اس کو اختیار حاصل نہ ہو اس کی عبادات نہیں ہوتی. اب اگر میں کسی سے مثلاً جہاد کی طرف بھیجوں گا تو اس میں اس کی رضا شامل ہونی چاہیے, پہلی چیز. اسی طرح اگر وہ نکاح کے عمل سے بھی گزرے گا تو اس کی رضا شامل ہونی چاہیے. حسنین کریمین کی عمر ابھی وہ نہیں ہے, اور ہم ان کو ایک طرح سے اس موقع پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں آر یا پار ہے, یعنی جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے کہ صرف یا تو یس ہوگا یا نو ہوگا یا ہوگا. تو اس میں اس مسئلے کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول کو یہ اختیار حاصل ہے, کیا اس میں حسنین کریمین سے یا کسی بھی نابالغ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مفتی صاحب. جی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار ہے. ہم حضور علیہ السلام کو امت کے معاملے میں مختار کل مانتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً ہر مرد کے لیے 4 شادیاں, مولا کائنات کے عقد نکاح میں جب تک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہیں تو آپ نے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی. اسی طرح حالت جنابت میں آپ خود بھی مسجد میں آ سکتے تھے, مولا کائنات پہنچے ٹخنوں سے ہر بندے کے اوپر ہوں گے, سیدنا صدیق اکبر نیچے رکھ سکتے ہیں. برائے ابن عازب کے ماموں نے
قربانی کی 6 ماہ بکری کے بچے کی، میں اور آپ نہیں کر سکتے. نبی کا اختیار ہے، نبی کا معاملہ الگ ہے، عام بندے کا معاملہ الگ ہے. ایک بات. دوسرا جو آپ ٹیکنیکل اس کو کہہ رہے ہیں نا، حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو حسنین کریمین کو چھوڑتے تو پھر ان کا کیا ہوتا؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اور ان سے سوال وہ اعتراض بھی کر سکتے تھے کہ آپ خود تو تشریف لے آئے، پھر بھی آپ نے پیچھے اپنے خاندان کو تو چھوڑ کے آ گئے آپ. تو یہ سوال ہو سکتا تھا. لیکن نابالغ اولاد کے لیے، مجھے اہل تشیع کا علم نہیں ہے کیا ہے، لیکن فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ ذہن میں رہے، نابالغ اولاد کے تمام معاملات کا مالک اس کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، علامہ صاحب آپ کی طرف وہ چاہے اس کو جدھر بھی لے کے جائے. اور ایک حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ چاہیں تو اسے یہودی بنا دیں، چاہیں تو اسے نصرانی بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک تو اگر ہم ان کو، ہمارے ہاں تو ان کی حیثیت چونکہ معصومین کی ہے، لیکن اگر آپ عام بچوں کے تھوڑی دیر کے لیے عام بچے کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر چونکہ اس کے والد کو ولایت حاصل ہوتی ہے، اس کا والد اس کا ولی شرعی ہوتا ہے. تو یہاں جب حسنین کریمین کے ماں باپ بھی ساتھ ہیں اور وہ خود ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات، پیغمبر النبی اولی بالمؤمنین من انفسکم، تو پیغمبر اکرم کو تو تمام مومنین پر ولایت حاصل ہے. وہ تمام مومنین کی اور تمام مسلمین و مسلمان کی جان و مال و عزت و آبرو کے اوپر مکمل ولایت اور حق تصرف رکھتے ہیں، لہذا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لے جا سکتے ہیں. پھر یہاں بچے اعتراض بھی نہیں کر رہے، پھر یہاں بچے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ بچے پورے شوق و ذوق کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، آمادہ کھڑے ہوئے اور تیار ہیں، بلکہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا جلدی کیجیے. تو صورت حال یہ ہے یہاں پر. اچھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اسماعیل علیہ السلام سے، پوچھا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو کہا تھا قال یا ابت افعل. یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے بیٹے کا جواب کیا آتا ہے. اگر اسماعیل علیہ السلام منع بھی فرما دیتے، ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح پھر بھی کرنا تھا، حکم خداوندی تھا. تو نبی کا معاملہ الگ ہے، اور کمال نبی بالغ کو بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. میں اگر اجازت لوں آپ سے تو یہاں پوچھنے کی بھی نوبت نہیں ہے، یعنی کامل یقین ایسا ہے، مرتبہ اور مقام ایسا ہے کہ حالانکہ انبیاء ہیں مگر تربیت، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بس حکم آیا اور جا رہے ہیں سارے کے سارے، اور انداز جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ اتباع کیسے ہو رہی ہے. اچھا، ایک عجب نبی کریم علیہ السلام جس طرف جاتے تھے نا، یہ جو معاملہ کرتے تھے اس میں چاہے آپ کے اہل بیت کے لوگ ہوں یا صحابہ ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے، وہ پیچھے چل پڑتے تھے. واہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، ایک ٹیکنیکل کویسچن مجھ سے میرے ایک مسیحی بھائی نے پوچھا ہے، موبائل کو وہ اسٹڈی کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس آیت کے پیش نظر دونوں کو حکم ہے، قل ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو کیا وہ جو پاسٹرز، پریسٹ، فادرز جو بھی آئے تھے، کیا وہ اپنی فیملی کو لے کر آئے ایسی جیسے حسنین کریمین کو اور جناب سیدہ زہرا کو حضرت ماں لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جب آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے تو آیت پر عمل رسول اللہ اور رسول اللہ کی امت کو تو کرنا ہی ہے. ان پر آیت نازل نہیں ہوئی ہے، وہ حکم قرآنی کے پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو مباہلے کے لیے آنا ہے. ہاں، البتہ ان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو لے آؤ. اب تاریخ میں مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ ان کے ساتھ ان کی فیملیاں یا ان کی خواتین یا ان کے بچے بھی تھے، اور ہو سکتا ہے ہوں بھی، کیونکہ اتنی صراحت سے مجھے نظر نہیں آیا. حضرت کو کہیں نظر آیا تو مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ جو وفد تھا ان کے ساتھ خواتین بھی تھیں اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے. اور اگر تھے بھی تو وہ آئے ہوں گے، لائے ہوں گے جب کہا گیا تھا کہ بھائی لے کر آنا. محرل یہ ہے کہ اسلام تو لے کر جا رہا ہے، ہم نے تو یہاں پر اسلام کو دیکھنا ہے اور رسول اسلام کو دیکھنا ہے. آیت رسول اسلام پر نازل ہوئی ہے اور عمل بھی رسول اسلام کا دیکھا جائے گا. وہ سب ٹیکنیکل کویسچن. ان کے وفود اپنے تمام خاندان کو لے کے آئے تھے، سوال ٹائم انہوں نے انکار کر دیا. میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن ہی کی آیت کہہ رہی ہے کیا کہ رسالت ماں تم میں سے کسی کے بھی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ابنانا یہ سیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ بیٹا، ایک طرف کہہ رہا ہے کوئی بیٹا نہیں ہے یعنی باپ نہیں، اور ایک طرف کہہ رہا ہے بیٹوں کو لے کر آؤ، تو یہ سمجھ سے باہر. یہاں یہ جو فرمایا گیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے، تو حسنین کریمین اس وقت مرد تھے ہی نہیں تھے. ما کانا محمد ابا احد من رجال لفظ استعمال ہوا ہے، اور رجل عربی زبان کے اندر بالغ کو کہتے ہیں، نابالغ کو نہیں کہتے ہیں. اس وقت حسنین کریمین بالغ نہیں تھے. یہ بات ہے. یہ بات. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اسی سوال کا جواب لوں گا. دیکھیں، اب جینڈر تو پیدائش کے دن سے پتہ لگ جاتا ہے نا. نہیں، وہ میں بات بلوغت تو بلوغت بات، مگر رجال اور نساء کا فرق تو پیدائش کے دن ہو جاتا ہے. تو ہم تو پھر یہاں وہی رافضیوں والی بات کریں گے
کہ بھائی یہ جو مادی رشتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں اور روحانی اور نورانی رشتے اور ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ بیٹوں کو لے کر آؤ، اور بیٹے ہیں بھی نہیں حسنین کریمین، بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اسی مقام پر پیغمبر اکرم انہیں لے کر جا رہے ہیں، گویا کہ اپنے بیٹے کے طور پر لے کر جا رہے ہیں. تو یہیں سے بس پتہ چلا کہ یہ مادی اور جسمانی رشتے اور ہوتے ہیں اور روحانی اور نورانی رشتے اور ہوتے ہیں، اور یہ اس روحانی اور نورانی رشتے کے تحت بیٹے ہیں. لیکن یہاں مجھے بولنا پڑے گا چونکہ مجھے لوگ سن رہے ہیں. حسن بن فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، حسین بن فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، یعنی یہاں سے جا کے سلسلہ نسب فاطمی سادات کا وہ جناب ابو طالب کی طرف نہیں ہے، وہ سرکار کی طرف ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی جو ابتدا ہے وہ آپ کی شہزادی سے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسبات میں جو ہے اپنی بیٹی کو شمار کیا. میں نے ایک بات کو خاص وے میں کہا تو چونکہ انہوں نے رافضی کہا تو میں سمجھ گیا، لیکن مجھے سننے والے لوگ موجود ہیں. پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نے میری نسل کو علی ابن ابی طالب کے صلب میں قرار دیا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ان کے بیٹے ہی ہیں، اور خود جناب امیر المومنین بھی کہا کرتے تھے کہ حسنین کریمین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن یہ سارا جو بیٹا کہا گیا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ اس روحانی اور نورانی اعتبار سے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں روحانیت کو، نورانیت کو اور معنویت کو تقدم حاصل ہے. البتہ ان کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بیٹے ہیں، لیکن یہاں روحانیت و معنویت و نورانیت کو تقدم حاصل ہے. خوبصورت. لیکن یہاں مجھے بولنے دیں گے، جی جی، جیسے کہا گیا کہ مولا کائنات کے صلب میں رسول اللہ کے خاندان کو ہم حضور علیہ السلام کی نسل پاک کو ذیلی حیثیت میں نہیں آنے دیں گے. یعنی حضرت فاطمہ سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. نبی کا خاندان کسی ذیلی حیثیت کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذیلی حیثیت کیسے ہو گئی؟ وہ علی کے جن کو وہ کہیں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ علی کے جن کے لیے وہ کہیں کہ علی منی وانا منہ، وہ علی کے جو مباہلہ میں انفسنا کے مقام پر ان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ علی کے جو آیت تطہیر میں ہیں، وہ علی کے جو آیت مودت کے اندر ہیں، وہ علی کے جو آیت ولایت میں، وہ علی کے جو آیت امامت میں، وہ علی کے جو آیت خلافت میں، عشیر سے لے کر غدیر تک جس علی کے فضائل بیان کیے ہیں، جس علی کو اپنے ہر موقع پر بتایا کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، یہ میری جان ہے میں اس کی جان ہوں، یہ میرے خاندان سے میری نسل میں سے ہے. ہر موقع پر جب علی سے کوئی ناراض ہوا تو کہا جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو علی کی ذیلی حیثیت کیسے ہو گئی؟ علی تو نفس پیغمبر اور نفس رسول ہے. اگر مولا کائنات کی برابری ہوگی اور عین رسول قرار دیا جائے گا، سیدہ فاطمہ کا نکاح حرام ہو جائے گا. اچھا میرا سوال نہیں ایسی بات آپ بولیں گے تو پھر ہم نہیں بولیں گے. پیغمبر کی ساری نشست یہاں پڑھ رہے ہیں. ایک دلچسپ سوال، اور یہ میرا آخری سوال ہے، میں نے پوچھنا ہے. یہ تو آپ نے ابنانا کا مجھے وضاحت دونوں نے فرما دی ہے. نسانا و نساکم ظاہر ہے جمع کا صیغہ ہے. عربی لغت میں جمع سے مراد کم سے کم 3 افراد ہوں نا، 2 سے زائد ہوں. تو یہاں تو ایک ہی خاتون جا رہی ہیں، تو پھر وہ نسانا پہ کیسے عمل ہوا ہے؟ بادشاہوں کا طریقہ ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ جمع کے ساتھ بات کرتے ہیں. جیسے اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر کی رات اتارا. تو ہونا چاہیے تھا انزلتہ، میں نے اتارا. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک انداز ہے کہ وہ جمع کے صیغے استعمال فرماتا ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس میں ٹھیک ہے جو جمع تعظیمی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تقاضا تو پورا ہو رہا ہے جمع کا. اس لیے کہ جمع کا کیا مطلب ہے؟ جمع کا مطلب یہ ہے کہ جو مجمع جا رہا ہے ان میں سے کسی کی بیٹی ہو، ٹھیک ہے نا، کسی کی بیٹی ہونی چاہیے، کسی کی بیوی ہونی چاہیے اور کسی کی ماں ہونی چاہیے. یہ عورت کے 3 مراحل ہوتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر وہ بیٹی ہوتی ہے، دوسرے مرحلے پر وہ بیوی ہوتی ہے، اور تیسرے مرحلے پر وہ ماں بنتی ہے. تو ہیں تو ایک، لیکن اتنی کامل ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ بیٹی لائے ہو تو پیغمبر کہیں گے میری بیٹی موجود ہے، بیوی تو علی کہیں گے میری بیوی موجود ہے، ماں تو حسنین کے ہمارے، یعنی اسی مجمع کے اندر تینوں حیثیتیں رکھتی ہے. لہذا نساء کے معیار پر پورا اتر رہی ہے. لیکن یہ ان کا جملہ ہے، میرا جملہ یہاں کچھ اور ہے. حضور علیہ السلام نے جتنی خواتین کو مستثنا کی ہے، ان کو مستثنا کرنے کے بعد کل کائنات کی خواتین کو ایک طرف رکھا جائے اور سیدہ کائنات کو ایک طرف رکھا جائے. میری سیدہ کا پلہ پھر بھی باری ہے. سبحان یا میرا یہ بہت پیارا، بہت پیارا دل. آج یقیناً علماء کی گفتگو میرے لیے کسی عیدی سے کم نہیں ہے، اور دل اس لیے شاد بات ہو جاتا ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر سننے سے ہماری گناہ، ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں، کرنے سے معاف ہوتی ہیں، سننے سے ہماری روحانی بیدار ہو جاتی ہے. میں مفتی صاحب آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. علامہ صاحب آپ نے مباحلہ کے اوپر بہت خاص توجہ ہماری دلائی ہے. ایسے بے شمار سوالات جو اس ذہن ناقص میں پیدا ہوتے ہیں، اگلی باری کے لیے میں نے انہیں پوسٹ پون کیا، اور کوشش کروں گا کہ موقع پاؤں اور سوالات کروں، کیونکہ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے.